Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. ग्रीनलैंड का तनाज़ा आर्कटिक ममालिक की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से मुंसलिक है। चीन आर्कटिक के 7 ममालिक में भारी सरमायाकारी कर रहा है, जिससे अमेरिका को खतरा लाक है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करके चीन का रास्ता हमेशा के लिए रोकना चाहता है। चीन का पोलर सिल्क रोड एक बहुत बड़ा मुआशी मंसूबा है, जिसमें कई ममालिक और सनतें शामिल हैं। चीन और रूस की फौजी सलाहियतें आर्कटिक 7 के लिए तशवीश का बाइस हैं। खास तौर पर रूस की आर्कटिक खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियां खित्ते में कशीदगी पैदा कर रही हैं। We need to work with all our regional partners to strengthen our common security. क्या ग्रीनलैंड की अवाम और पार्लिमान डेनमार्क से अलहदगी अख्तियार करके अमरीकी रियासत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान कि अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करते तो चीन या रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, जिससे अमेरिका की कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के ऐलान को जोग्राफियाई तनाजुर में समझने के लिए हमें इस खित्ते की साख्त को समझना ज़रूरी होगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक खित्ते में वाक़ है। अमेरिका और यूरोप का ये बयानिया है कि चीन आर्कटिक खित्ते में अपने मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात के हसूल के लिए बेहद सरगर्म है। अमरीकी महकमा दिफा की दस्तावेज़ात इस रुझान को स्ट्रेटेजिक मुकाबला करार देती हैं। नेटो में शामिल दीगर आर्कटिक ममालिक भी इसी तरह के खदशात का इजहार करते दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हमारी तवज्जो चीन और आर्कटिक 7 के बाहमी ताल्लुकात पर होगी। इन आर्कटिक 7 ममालिक में कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल हैं। हम आज सिलेक्टिव कोऑपरेशन के मुतबादिल बयानिए पर भी गौर करेंगे और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके चीन और आर्कटिक 7 के लिए क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात तसव्वुरात ही हकीकत का रूप धार लेते हैं। इसलिए ये सोचना ज़रूरी है कि अगर आर्कटिक में चीन के किरदार को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा जाए तो क्या इसके नतीजे में मुसाबकत यानी कंपटीशन और महाज आराई के बजाय कोई और हकीकत सामने आ सकती है। बज़ाहिर कुछ शवाहिद ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक मुकाबले के बयानिए की तायीद करते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में पोलर सिल्क रोड भी शामिल है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले रास्तों और बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क है, ख़ासतौर पर शुमाली बहरी रास्ते के ज़रिए। जहाज़ रानी के अलावा इस मंसूबे के वसी तरीन तसव्वुर में फिनलैंड में शुमाल से जनूब तक रेलवे लाइन, नॉर्वे में बंदरगाहें और रूस में दरिया और रेल के ज़रिए राब्ते भी शामिल हैं। हर लिहाज से पोलर सिल्क रोड एक बहुत बड़ा मुआशी मंसूबा होगा, जिसमें कई ममालिक और सनतें शामिल होंगी और जिससे मुतवक्का फ़ायदा भी इसी कदर वसी होगा। इसके साथ साथ चीन का जोग्राफियाई और सियासी असर व रसूख भी बढ़ने का इम्कान है। पोलर सिल्क रोड के अलावा चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी और अलास्का में कुदरती गैस की पाइपलाइन के मंसूबे में दिलचस्पी भी जाहिर कर रखी है। अगरचे इब्तिदा में इन मंसूबों को मुस्बत नज़र से देखा गया, लेकिन बाद में ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख से मोहतात हो गए और यूं ये मुजव्विज़ा मुआहदे अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। इसी तरह ग्रीनलैंड में मादनियात के शोबे में चीन की दिलचस्पी भी अपने मतलूबा अहदाफ तक नहीं पहुंच सकी। इसकी एक वजह खुद ग्रीनलैंड में कानकुनी के ख़िलाफ़ अवामी मुखालफत है, जबकि दूसरी बड़ी वजह अमेरिका की वो मज़ाहमत है जो वो चीन को इस खित्ते में कदम जमाने से रोकने के लिए करता है, जिसे अमेरिका अब तेज़ी से गैर मामूली जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझने लगा है। चीन ने कुछ छोटे मंसूबे भी शुरू किए हैं, लेकिन इनसे ये सवाल पैदा होता है कि इसके असल मकासद क्या हैं। मिसाल के तौर पर आइसलैंड में औरोरा इंस्टीट्यूट
اور سوالباڈ کے علاقے میں یلو ریور اسٹیشن بظاہر سائنسی تحقیق کے لیے ہے، لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ پوشیدہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آرکٹک سمندر میں چین کے آئس بریکر جہاز اور ان کی ریسرچ کیمپینز بھی صرف سائنسی نہیں ہیں، بلکہ ان کا استعمال عسکری نگرانی اور تربیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چین کے بیانات اور سرکاری موقف نے بھی توجہ اور کسی حد تک تنقید کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ چین کی 2018 کی آرکٹک پالیسی مجموعی طور پر نرم اور محتاط دکھائی دیتی ہے، جس میں تعاون، علاقائی خود مختاری کے احترام اور آرکٹک کے مقامی باشندوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ اور آرکٹک ممالک اس وقت چونک گئے جب سرکاری سطح پر چین نے خود کو نیئر آرکٹک اسٹیٹ قرار دیا۔ یہ اعلان امریکہ سمیت آرکٹک ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ خاص طور پر امریکہ نے اس اصطلاح کا مذاق اڑایا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا میں صرف آرکٹک ریاستیں اور نان آرکٹک ریاستیں ہوتی ہیں، اس کے درمیان کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فوجی سرگرمیوں کا ایک پہلو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، خاص طور پر روس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے۔ چین اور روس شمالی پانیوں میں ساتھ کام کر چکے ہیں اور بعض مواقع پر چینی جنگی جہاز الاسکا کے گرد امریکی پانیوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چین اور روس کی فوجی صلاحیتیں آرکٹک 7 کے لیے تشویش کا باعث ہیں، خاص طور پر روس کی آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے پیش نظر۔ اسٹریٹجک مقابلہ ایک بات ہے، لیکن فوجی طاقت کا مظاہرہ تناؤ میں ایک بڑی شدت پیدا کر دیتا ہے۔ ان تمام حقائق میں ایک مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک مقابلے کے موجودہ بیانیے نے چین کی سرگرمیوں کے بارے میں عمومی تاثر کو کس حد تک متاثر کیا ہے۔ پولر سلک روڈ واقعی ایک بڑے منصوبے کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن بیشتر مجوزہ منصوبے صرف کاغذ پر موجود ہیں اور آج کل ان کا ذکر بھی کم ہوتا ہے۔ حال ہی میں کیے گئے ایک مطالعے کے مطابق آرکٹک میں چین کی سرمایہ کاری کا حجم مغرب میں جتنا سمجھا جاتا ہے اس سے بہت کم ہے۔ چین کا ریسرچ بیسڈ جو پلین ہے، شولونگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ شولونگ آرکٹک میں سائنسی مشنز کرتا ہے، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی نظام کے مطالعے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس کی سرگرمیاں جاپانی، کورین یا جرمن جہازوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں۔ چین کے لیے نیئر آرکٹک اسٹیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرکٹک جغرافیائی طور پر چین کے قریب ہے اور وہاں کی موسمی تبدیلیاں چین کے لیے اہم اثرات رکھتی ہیں۔ چین آرکٹک ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کو مشترکہ طور پر حل کیا جا سکے۔ اگرچہ دیگر ممالک بعض اوقات چین کے کردار کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن نیئر آرکٹک کے تصور کا مطلب صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین ایک اچھا پڑوسی بننا چاہتا ہے۔ فوجی سرگرمیاں اور منصوبے اہم ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آرکٹک پر بڑھتی ہوئی توجہ ایک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ نیٹو نے بھی شمالی اٹلانٹک اور آرکٹک میں مختلف فوجی مشقیں کر رکھی۔ کاغذ پر چین کی آرکٹک پالیسی میں جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر کئی ممالک کی پالیسیوں سے زیادہ فرق نظر نہیں آتا، لیکن الفاظ آسان ہیں اور یہ جائز سوال ہے کہ کیا چین کے اعمال اس کی بیان کردہ پالیسی اور تعاون پر زور کے مطابق ہیں۔ 2013 سے چین آرکٹک کونسل میں ایک مبصر کے طور پر شامل ہے۔ اس حیثیت کے تحت چین اور دیگر مبصر ممالک اور تنظیمیں آرکٹک کونسل کے پروگرامز میں شرکت کے حقدار ہیں، لیکن کونسل کی پالیسیوں یا سرگرمیوں پر بحث میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی چین آرکٹک کونسل کے ورکنگ گروپس کے منصوبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اسی طرح چین انٹرنیشنل آرکٹک سائنس کمیٹی اور دیگر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی شامل ہے اور آرکٹک کی تحقیق میں حصہ لینے اور گائیڈ کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ چین کا کردار 2018 کے سینٹرل آرکٹک اوشن فشریز ایگریمنٹ میں بھی اہم ہے۔ اس معاہدے میں 10 فریق ہیں جو سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان فریقوں میں آرکٹک ساحلی ریاستیں یعنی کینیڈا، گرین لینڈ، ڈنمارک، ناروے، روس اور امریکہ کے علاوہ چین،
آئس لینڈ، جاپان، کوریا اور یورپی یونین شامل ہیں۔ چین کو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے شامل ہونا پڑا کہ یہ معاہدہ ممکنہ طور پر آرکٹک ساحلی ریاستوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، جو دور دراز کی ماہی گیری کرنے والی قوموں کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس معاہدے میں شمولیت چین کے لیے کم از کم کچھ حد تک لاگت رکھتی ہے، یعنی کاسٹ رکھتی ہے۔ ساتھ ہی چین کو آرکٹک گورننس میں ایک اہم حصہ دار کے طور پر تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ ایک وسیع تحقیقاتی اور نگرانی پروگرام کا بھی مطالبہ کر رہا ہے، جس میں چین فعال کردار ادا کر سکتا ہے اور اپنے آئندہ ریسرچ بیسڈ جہاز رانی مشنز میں غیر چینی سائنسدانوں کو شامل کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ چین کی آرکٹک میں معاشی سرگرمیاں بین الاقوامی کاروباری اصولوں کے مطابق رہی ہیں، جو اس کی آرکٹک پالیسی کے مطابق بھی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں شمالی بحری راستوں کا استعمال اور شمالی روس میں لیکوفائڈ نیچرل گیس پلانٹ میں سرمایہ کاری اور برآمدات حاصل کرنا شامل ہے۔ یہ سرگرمیاں بالکل غیر معمولی نہیں ہیں۔ یورپی شپنگ کمپنیاں بھی شمالی بحری راستے کا استعمال کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ یوکرین جنگ کے بعد روس پر اقتصادی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ فرانس یامل پلانٹ میں ایک بڑا سرمایہ کار تھا جب تک پابندیاں نہیں لگی تھیں۔ جنوبی کوریا نے LNG کو ایشیائی بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے ٹینکرز تیار کیے۔ کم از کم ظاہری طور پر چین کی یہ کارروائیاں آرکٹک یا نان آرکٹک ممالک کی سرگرمیوں سے زیادہ مختلف نہیں لگتی۔ اگر ہم سلیکٹو کوآپریشن کے بیانیے کو آگے بڑھائیں تو سب سے واضح سوال یہ ہے کہ چین اور آرکٹک 7 کس طرح موجودہ محدود تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں اب چند آئیڈیاز پر ہم بات کرتے ہیں تاکہ شروعات کی جا سکے، اور ناظرین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور کریں کہ تعاون کو کیسے مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور گرین لینڈ کا یہ جو معاملہ ہے اور تنازع ہے، امریکہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم کیسے سیٹل کر سکتے ہیں، اور خطے کی طاقتیں اور عالمی طاقتیں کیا کر سکتی ہیں۔ ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ تعاون کے مزید اقدامات فوری طور پر اسٹریٹجک مقابلے کے حساس کو کم کر دیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ مختلف نقطہ نظر اپنانے سے تصورات میں تبدیلی ضرور آ سکتی ہے، اور خوف و شک پر مبنی نتائج کی بجائے ایک بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ سائنس ڈپلومیسی اب بھی ایک مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے ممالک دیگر کشیدگیوں کے باوجود تعاون کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن اس کی ایک مثال ہے، انٹارکٹک ریسرچ ایک اور مثال ہے، اور آرکٹک تحقیق بھی ایسی ہی ہے۔ آرکٹک کونسل کے منصوبے مخصوص کاموں پر رسمی تعاون دکھاتے ہیں۔ سینٹرل آرکٹک اوشنز فشریز ایگریمنٹ کے تحت 10 دستخط کرنے والے ممالک ایک مربوط ریسرچ پروگرامز تیار کر رہے ہیں۔ آرکٹک میں دلچسپی بڑھنے کے ساتھ یہ مثالیں تعاون کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ سائنسدانوں اور ان کے متعلقہ ادارے مختلف طریقوں سے تعاون کر سکتے ہیں، جس سے باہمی سمجھ بڑھ سکتی ہے اور مشترکہ مفادات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح علمی اور ثقافتی تبادلے بھی مواقع فراہم کر سکتے ہیں، نہ صرف سیکھنے کے لیے بلکہ تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر سینٹرل آرکٹک اوشن فشریز ایگریمنٹ اپنے ریسرچ اور سرویلنس پروگرام میں مقامی آبادی کے علم کو شامل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جو چینی ریسرچر کے لیے نسبتاً نیا تصور ہے، لیکن شمالی امریکہ میں یہ اچھی طرح سے تیار اور پریکٹیکل ہے۔ اگرچہ چین میں مقامی آبادی کا تصور شمالی امریکہ سے بہت مختلف تاریخی پس منظر رکھتا ہے، آرکٹک کی مقامی آبادی کا کردار خاص طور پر کینیڈا، گرین لینڈ اور امریکہ کے لیے اہم ہے۔ چینی محققین آرکٹک کے مقامی اور پیشہ ور افراد سے سیکھ کر آرکٹک میں تعلیمی اور مقامی تعلقات کی تاریخ اور چیلنجز کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نوجوان محققین کے تبادلے بھی تعلقات بنانے اور نئے نظریات حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ معاشی تعاون کچھ لحاظ سے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سفارتی تعاون ممکن ہے۔ سینٹرل آرکٹک اوشن فشریز ایگریمنٹ کی مثال سے دیکھا جا سکتا ہے، آرکٹک میں بحری جہاز رانی ممکنہ طور پر بڑھتی رہے گی، اور وسط صدی تک سینٹرل آرکٹک اوشن کے کھلے سمندر میں ٹرانس پولر سی روٹ کے کچھ حصے تجارتی طور پر قابل عمل بن سکتے ہیں۔ یہ راستہ خطرناک موسم کی زد میں ہے اور کسی بھی قسم کی مدد سے بہت دور واقع ہے۔
इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन के पोलर कोड की बुनियाद पर हुकूमत साजी करना एक तरीका है ताकि सनत की अमली मिसाल को मयार बनाने के बजाय पहले से ज़वाबित तैयार किए जा सकें। चीन बहरी जहाज रानी में एक बड़ी ताकत और आर्कटिक में मजबूत मफादात के हामिल के तौर पर इसमें तामीरी किरदार अदा करने के लिए मौजू पोजीशन में है। ज़िम्मेदाराना बहरी जहाज रानी के असूलों पर अमल बिलवास्ता तौर पर तिजारती ताउन के नए मौक़े भी फराहम कर सकता है, ना कि सिर्फ आर्कटिक वसाइल के इस्तेसाल तक महदूद रहे। अमेरिका चीन को एक स्ट्रेटजिक मुकाबिल के तौर पर देखता है, लेकिन इसे ये भी समझना चाहिए कि ये दर्जाबंदी इसकी अपनी सोच और चीन के रद्द-ए-अमल पर किस तरह असरअंदाज होती है। दूसरे अल्फाज में, दोनों तरफ बेहतर राब्ते की ज़रूरत है और एक दूसरे की समझ पर नज़रसानी करने की रजामंदी भी ज़रूरी है ताकि अपने मकासद हासिल करने के बेहतर तरीके तलाश किए जा सकें। अगरचे चीन और आर्कटिक 7 और हकीकत में आर्कटिक 7 के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं, फिर भी इनके मुश्तरका अहदाफ काफ़ी हैं, जैसे पुरअमन रिलेशंस, आर्कटिक वसाइल का पायदार इस्तेमाल और ज़िम्मेदाराना हुकूमत साजी। चाहे स्ट्रेटजिक मुकाबला असल हालात को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बयान करता हो या ना भी करे, ये कम अज़ कम दोनों तरफ के लोगों के तसव्वुरात की अक्कासी करता है। सिलेक्टिव कोऑपरेशन एक मुतबादिल रास्ता फराहम करता है ताकि ये मुश्तरका अहदाफ हासिल किए जा सके, और साथ ही इससे आर्कटिक में होने वाले इक़दामात की मुख्तलिफ तशरीहात के इम्कानात भी सामने आ सकते हैं। मुख्तलिफ तसव्वुरात मुख्तलिफ नताइज पैदा करते हैं, इसलिए ये इंतखाब अहमियत रखता है। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर ज़बरदस्ती फ़ौज कशी के ज़रिए से कब्ज़ा करने की कोशिश करता है तो यूरोप इसका पहले ही जवाब दे चुका है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक ने बड़े महदूद दायरे में अपने फ़ौजी हैं वो ग्रीनलैंड भेजे हैं, और डेनमार्क में मुस्तकिल तौर पर डेनमार्क की आवाम एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। वो इस बात पर एहतजाजी मुजाहरे कर रही है कि ट्रंप के ये बयानात और ट्रंप का ये मंसूबा डेनमार्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, और ग्रीनलैंड की आवाम और डेनमार्क की आवाम दोनों एक पेज पर हैं। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक अगर आर्कटिक 7 के ममालिक और इवन चीन इन्होंने बैठकर मुश्तरका लाए-अमल ना बनाया तो इस खित्ते में एक नया तनाज़े पैदा हो सकता है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।